مصطفیٰ جان رحمان پہ لاکھوں سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں جواد رضا خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ادارہ تحقیقات امام احمد رضا خان کا یوٹیوب چینل۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ میں یوں سمجھتا ہوں کہ اسلام اور اعلیٰ حضرت کا اللہ تعالیٰ سے تعلق اور کنز الایمان، یہ وہ ترجمہ ہے قرآن پاک کا جس کو اکثر زیر بحث لایا جاتا ہے اور دوسرے جو ترجمے ہیں قرآن سے ان سے تقابل بھی کیا جاتا ہے۔ کنز الایمان ایک ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک کا ترجمہ اس سے بہتر اور کہیں نہیں ہوا۔ یہ بات وہ لوگ کرتے ہیں جنہوں نے تمام ترجموں کا تقابل کیا ہوا ہے اور مختلف علماء نے اپنے اپنے ادوار میں قرآن پاک کا اردو میں ترجمہ کیا۔ یہ 200 سال کی ایک تاریخ ہے پوری جس میں قرآن پاک کا ترجمہ اردو زبان میں کیا گیا۔ اور یہ بات چیت کرنے کے لیے ہمارے پاس وہ ہستی موجود ہیں، ڈاکٹر پروفیسر مجید اللہ قادری صاحب، جنہوں نے خود پی ایچ ڈی کی ہے، اردو ترجمے کے تقابل کیے ہیں کنز الایمان کے ساتھ باقی علماء کے کیے ہوئے۔ سر، کنز الایمان کی خاصیت کیا ہے؟ کیا ایسا مختلف انداز ہے اعلیٰ حضرت کا قرآن پاک کے اردو ترجمے میں جو مختلف اور علماء شاید نہیں کر سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بر صغیر پاک و ہند میں 3 زبانوں کے دور ہیں۔ عربی ابتدا میں رہی، اس کے بعد فارسی کا دور آیا، عوام بولتے تھے فارسی، اس کے بعد اردو کا دور آیا۔ اب اردو کا جب دور آیا تو ظاہر بات ہے کہ قرآن کریم ہماری ہدایت کی کتاب ہے، ہر زمانے کے لیے اور ہر زبان کے لیے، ہر قوم کے لیے۔ اب برصغیر پاک و ہند میں فارسی جب آئی تو فارسی میں ترجمہ ہوئے۔ شاہ اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فارسی میں ترجمہ کیا، اس سے پہلے اور بھی ترجمے ہوئے تھے۔ اب شاہ اللہ کے دور ہے، اختتام پر ہے، ان کے بچوں کا دور شروع ہو گیا، شاہ عبدالقادر، شاہ رفیع الدین، شاہ عبدالعزیز کا دور شروع ہو گیا۔ اور یہ سمجھ لیں کہ آپ کی 12ویں صدی جو ہے وہ تقریباً اختتام پر ہے، ہجری کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں، اور 13ویں شروع ہو رہی ہے۔ اب یہاں پر اردو ترجمے کا تاریخ شروع ہوتی ہے۔ اگرچہ نامکمل ترجمے تو بہت ہو چکے تھے، لیکن مکمل ترجمہ جو میں نے اپنی خود تحقیق کی ہے اس کے لحاظ سے، شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ جو شاہ ولی اللہ کے بڑے بیٹے ہیں، انہوں نے لفظی ترجمہ کیا تھا، یعنی لفظ کے نیچے الحمد کے نیچے الحمد کے معنی، رحمان کے نیچے رحمان کے معنی، عالمین کے نیچے عالمین کے نام ہے، یہ لفظی کہہ لیں، لغت کا ترجمہ کہہ لیں، کیونکہ ابھی تو الفاظ اور ترکیب الفاظ نہیں تھی نا یہاں پر، ان کا ترجمہ ہو گیا۔ یہ ہوا تھا پورے 1200 میں، 1200 ہجری شروع ہوئی، ان کا کام ہو گیا۔ لیکن ظاہر بات ہے وہ صرف لغت تو بن گئی تھی، با محاورہ نہیں ہو پایا تھا، تو ان کے جو بھائی تھے شاہ رفیع الدین نے کیا تھا لفظی ترجمہ، پھر ان کے بھائی شاہ عبدالقادر نے محاورتی ترجمہ کیا 1205 میں، 5 سال کے بعد وہ دونوں شاعر۔ یہ ترجمے کافی عرصے چلتے رہے، پورے 1 صدی چلتے رہے۔ ادھر پھر ظاہر بات ہے کہ علی گڑھ کی وجہ سے اردو پھیلنا شروع ہوئی مزید علمی بس میں اندر، تو علی گڑھ کے اندر سر سید نے بھی ترجمے کیے، ان کے کئی رفقا جو تھے انہوں نے ترجمے کی، جیسے ڈپٹی نذیر نے بھی ترجمہ کیا یہاں پہ اردو زبان میں، فتح مجاہدین نے ترجمہ کیا یہاں پر، چراغ دہلوی نے ترجمہ کیا یہاں پر، حسن دہلوی نے ترجمہ کیا اردو کا۔ پھر ظاہر بات ہے دارالعلوم دیوبند قائم ہوا، وہاں سے ولی تھانوی نے ترجمہ کیا، محمد حسن دیوبندی نے ترجمہ کیا، یہ اردو ترجمے ہوتے چلے گئے۔ اعلیٰ حضرت کا دور آیا، اب اعلیٰ حضرت کی پیدائش 1272 کی ہے، اور اس کے بعد ظاہر بات ہے کہ 1286 کے بعد ان کی قلمی کام شروع ہو جاتا ہے۔ اردو بھی ماشاءاللہ بڑھ چکی تھی، کافی پھیل چکی تھی، 1.5 صدی گزر چکی تھی اردو پھیلتے پھیلتے، جب اعلیٰ کا دور آیا اور ترجمے مختلف آ چکے تھے، لیکن جب علماء نے ان ترجموں کو دیکھا جو میں نے نام لیے، ان کے ترجمے اب دیکھے، تو اس میں انہیں کچھ کمی نظر آئی اس بات کی کہ اس میں الوہیت ادب بھی نہیں ہے، رسالت کا ادب بھی کم ہے، اس کے اندر بعض الفاظ ایسے استعمال کیے ہیں اردو زبان کے جو اللہ کی یا رسول کی شان میں نہیں ہو سکتے، نہیں ہونا چاہیے، وہ استعمال ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا یہ 14ویں صدی شروع ہو چکی تھی، 1300 شروع ہو چکا تھا، 1310 کا جب واقعہ ہے یہ، تو ان کے ایک خلیفہ ہیں مولانا امجد علی صاحب رحمۃ اللہ، مولانا امجد علی رحمۃ اللہ، جو عبد المنصور اظہری پاکستان میں تھے، ان کے والد ماجد، انہوں نے ذکر کیا اور حضرت سے فرمایا کہ آپ کوئی اردو ترجمہ کر دیں، کیونکہ ہم نے ترجمے دیکھے ہیں
اس میں عوامی لحاظ سے ہم سمجھ رہے ہیں، عوام کے لحاظ سے، کہ اگر وہ ترجمہ پڑھیں گے تو ان کا عقیدہ خراب ہو جائے گا اور ان بے ادبی آ جائے گی، تو آپ ترجمہ کر دیں۔ تو انہوں نے کہا بھائی میرے پاس وقت کہاں ہے، آپ کو معلوم ہے میرا سارا وقت تو فتاوی میں گزر جاتا ہے، ایک ایک وقت میں 400 استفتاء آتے ہیں، مجھے ان کا جواب لکھنا ہے، میں کہاں سے بتلاؤں؟ وہاں پھر ضروری تو ہے، اچھا بہت ضروری ہے تو میں ایسا کرو، مغرب سے عشاء میں تھوڑا وقفہ لیتا ہوں لکھنے پڑھنے کا، تم آ جائے گا۔ یعنی جو ان کا تھوڑا سا وقفہ تھا مطلب آرام کرنے کا، اس میں کہا تو میرے پاس آ جائے کرو۔ تو وہ ظاہر وہ آگے وہاں پر انہوں نے شروع کر دیا، اور وہ ترجمہ قرآن جو ہے 1310 میں مکمل ہو گیا، وہ شائع ہو گیا۔ اب ظاہر بات ہے کہ وہ ترجمے کی تاریخ آپ کو بتا دوں کہ ترجمہ اس طرح ہوا، انہوں نے لکھا نہیں، اور ان کا ترجمہ کرنے کا قاعدہ تھا کہ مولانا امجد علی صاحب قرآن شریف پڑھتے تھے، ایک پارہ انہوں نے ایک رکوع پڑھ لیا، 2 رکوع پڑھ لیا، 2 رکوع پڑھ لیے، رک گئے وہ، اور اعلیٰ حضرت نے 2 رکوع کا ترجمہ املا کروا دیا۔ یعنی یہ ایک ایسی چیز میں نے تاریخ میں پڑھی ہے کہ میں نے ایسی کبھی نہیں دیکھا کہیں تاریخ کے اندر، کسی موضوع پر نہیں دیکھا کسی عالم کو اس طرح سے لکھاتے ہوئے، اور وہ کس کا کام کر رہے ہیں؟ ترجمہ قرآن کا کر رہے ہیں، جو مشکل ترین کام ہے۔ علامہ سیوطی کے بقول جب تک کہ ایک عالم دین فارغ التحصیل 27 علوم پر مکمل دسترس نہ رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ قلم ترجمہ کے لیے نہ اٹھائے، اسے چاہیے قلم نہ اٹھائے، اگر رکھتا ہے پھر اٹھائے۔ تو اب 27 علوم کم تو نہیں ہے، تو اب اچھا اس کے بعد جب جو بھی مترجم ہوتا ہے، ہمارے تاریخ میں اٹھا کے دیکھ لیے کہ جتنے بھی لکھنے والے ہوتے ہیں، جب کوئی بڑی کتاب لکھتے ہیں، سیرت پہ لکھیں یا شرح لکھیں، حدیث کی کچھ لکھیں، ان کے ٹیبل کے چاروں طرف کتابیں موجود ہوتی ہیں، اس کے بغیر کوئی لکھ ہی نہیں سکتا۔ ایک واحد ہیں احمد رضا، اسی لیے میں ان کو اعلیٰ حضرت کہتا ہوں۔ اس میں اعلیٰ ہے وہ کہ اپنے سامنے وہ کوئی کتاب نہ رکھ کر ترجمہ قرآن کروا رہے ہیں، یعنی ایک عجوبہ میں کہا جائے تو بھی تعجب نہیں ہوگا۔ وہ 1 رکوع پڑھتے ہیں، 2 رکوع پڑھتے ہیں، یہ لکھا ہے۔ پھر مولانا امجد علی فرماتے ہیں کہ کہیں وہ لفظ، کہیں جملہ ریپیٹ تک نہیں کرتے، ایسے نہیں تو میں سے یہ کاٹ کے یہ لکھ دو، یہ کاٹ کے یہ لکھ دو، نہیں، ایک دفعہ روانی سے پورا انہوں نے جو سنا تھا اسی روانی سے ترجمہ لکھا دیا، یہ ان کے لکھانے کا۔ تو میں نے سوچا کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے، سمجھ میں یہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا حافظہ دیا تھا کہ جس طریقے سے کمپیوٹر کے اندر ہزاروں کتابیں محفوظ ہیں، آپ نے صرف کلک کرنا ہے ایک لفظ کے لیے اور وہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ احمد رضا نے جتنی بھی تفاسیر تھیں ممکنہ، جتنی احادیث تھیں، تاریخ کتابیں، حدیث کی واقعات، سب کچھ ان کے ذہن میں بالکل موجود تھے، اور جب وہ قرآن کریم سنتے تھے تو وہ سمجھ لیں کلک آتا تھا ان کے پاس، اور اس آیت کی کلک سے وہ تمام چیزیں بیان کر دیتے تھے ترجمے کے طور پر۔ یہ ایسا ان کا ایک وصف ہے کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں شاید کوئی دوسری شخص ایسی نہیں گزری، آج تک نہیں گزری ہے۔ ترجمہ کر دیا۔ اب جب ترجمہ کر دیا اس کا نام رکھا انہوں نے کنز الایمان، یعنی ایمان کا خزانہ۔ ترجمہ قرآن کیا ہے؟ ایمان خزانہ، اور یقین ایمان خزانہ ہے، اس سے زیادہ ایمان خزانہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ انہوں نے نام رکھا۔ اور ظاہر 1310 میں رکھا، 1310 عدد بنتے ہیں ان کے، 1310 عدد بنیں گے، نام رکھا۔ یہ قرآن کریم ترجمہ جب آیا، یقیناً پھر جب میں نے جب اپنا ایم اے کرنے کے بعد میں نے پی ایچ ڈی کے لیے سوچا میں کروں تو کیا کروں، تو میں نے کہا میں کنز الایمان پر کام کروں گا۔ میں نے مطالعہ کیا، اور جو مطالعہ کیا میں نے اس کے ساتھ پھر میں نے نام لیے اعلیٰ حضرت سے پہلے ترجمے ہو گئے ان کا بھی، اور جو اعلیٰ حضرت کے بعد ہوئے ان کا بھی میں نے کمپیریزن، تقریباً 18-20 میں نے مترجم قرآن کو میں نے اپنے ساتھ شامل رکھا۔ اس میں نے کہا نا کہ میں آپ کے سر سید بھی ہیں، حسن دہلوی بھی ہیں، فتح محمد جالندھری بھی ہیں، ڈیوڈ نذیر بھی ہیں، محمود حسن دیوبندی بھی ہیں، شبیر تھانوی بھی ہیں۔ اس کے اندر 1-2 میں نے اہل تشیع کے بھی ترجمے کیے، میں نے اس کے اندر اہل قرآن کے بھی ترجمے شامل کیے، مطلب مطالعہ کیا، یہ سب مطالعہ کیا۔ اب عوام الناس سے کہیں گے، اور آپ نے بھی سوال ہی کیا تھا کہ آخر کون سا ترجمہ جو ہے وہ بہتر ہے؟ آپ نے تو خود ہی کہہ دیا کہ بھائی کنز الایمان سب سے بہتر ہے، لیکن اس کی وجہ ہو نا، اس کی دلیل ہو۔ میں دلیل کے لیے تو ظاہر بات ہے میرا تھیسس اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، وہ بھی ہماری موجود ہے۔ کنز الایمان کے حوالے سے میں نے کام کیا، کچھ اور کتابیں بھی لکھی ہیں میں نے، وہ بھی آپ لنک مل جائے گا، آپ ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ میں 2-3 باتیں بتاؤں عوام الناس کو۔
دیکھیے قرآن کریم ہمیں اللہ رب العزت کی الوہیت پر ہمارا کیا ایمان ہے؟ ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہر قسم کے عیب سے جو بھی ممکنہ ہو جاتے ہیں اس سے وہ پاک مبرہ ہے، ممکن ہی نہیں کوئی عیب اس کے اندر۔ پھر میں عوام سے یہ کہوں کہ چال چلنا، دغا بازی کے لفظ یا دھوکہ دینا، یہ کیا اللہ کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں؟ چال بازی ہوا، دھوکہ ہوا، تو یہ ہر آدمی کہے گا ناممکن ہے۔ اب قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے جو 27 علوم علامہ سیوطی نے گنائے ہیں وہ اسی لیے گنائے ہیں کہ آپ جب تک تمام علوم و دسترس نہیں رکھیں گے تو آپ قرآن کریم کے ان الفاظ کے ان معنی کو نہیں سمجھ پائیں گے کہ اس میں اللہ رب العزت کی اپنی کیا منشا ہے۔ اللہ رب العزت کے کلام کی منشا معلوم کرنے کے لیے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث پر آپ کا بغور مطالعہ ہونا چاہیے، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی منشا کو بتائے گا کون؟ کہ قرآن میں اللہ کی منشا یہ ہے، وہ بتانے والی صرف ذات ایک ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے ایک مترجم قرآن کو تمام احادیث کی کتاب جتنے ممکن ہے، دیکھیے حدیث کتاب صرف 6 نہیں ہے، 6 حدیث کی کتابیں نہیں ہیں، سینکڑوں کتابیں، ہر حدیث ہر کتاب میں نہیں ہے، اور ہر حدیث کے لیے اس کا جو پرکھنے کا طریقہ ہے اس کے مطابق اگر ہے وہ صحیح ہے۔ یہ فقہی معاملات ہیں کہ یہ کس درجے کی ہے، لیکن قرآن جو حدیثی کتابیں ہیں وہ ایک دو تو نہیں ہیں، اور جتنے محدثین ہیں ہر محدث نے اپنے لحاظ سے حدیثوں کو جمع کیا۔ اس لیے جب تک کہ کسی نے پوچھا بھی حضرت آپ نے حدیثیں کتابیں کتنے پڑھی ہیں، فرمایا کہ جتنی بھی ممکنہ حدیثیں آپ کتابیں ہیں سب میری نظروں سے گزری ہوئی ہیں، یہ ان کے الفاظ ہیں، میں نے سب کو دیکھا ہوا ہے۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ اب میں ایک آیت پڑھ رہا ہوں، وَمَكْرُوا وَمَكْرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، لفظ مکر۔ اب لفظ مکر اللہ نے اسی آیت میں 3 دفعہ استعمال کیا، وَمَكَرُوا وہ مکر کرتے ہیں، وَمَكَرَ اللَّهُ اللہ مکر کرتا ہے، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اللہ سب سے بڑا مکر کرنے والا۔ لفظی مکر میں نے عربی میں استعمال کیا۔ اب عربی دان تو جانتا ہے کہ مکر جب آ رہا ہے اپنے لیے استعمال ہو رہا ہے، اس کے کیا معنی ہوں گے، دوسرے کے لیے آ رہا ہے کیا استعمال ہوں گے، یہ عربی والا تو جانتا ہے کیونکہ انہیں یہ تفصیل موجود ہوتی ہے۔ لیکن ہم جب پڑھنے والے ہوں گے اردو کے، یہ جب پڑھیں گے اور لفظ مکر اللہ کے لیے آ جائے گا اور ترجمہ یہ کر دے گا اللہ تعالیٰ سب سے بڑا مکر و فریب کرنے والا ہے، ایمان آدمی کہا جائے گا۔ اور یہ جو میں نے نام لیے آپ جا کے اس میں دیکھ لیے، میں یہاں نام دوبارہ نہیں لے رہا کس نے کیا کیا، لیکن یہ ترجمہ ایسے ہی کیا، اللہ تعالیٰ چال باز ہے، اللہ تعالیٰ مکر و فریب کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ دغا باز ہے۔ اب معاذ اللہ کوئی ترجمہ یہ ہے موجود لکھا ہوا کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا دغا باز۔ اب عوام الناس کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ یہ ترجمہ کرنے والا پھر کہاں سے صاحب ایمان کہلائے گا؟ یہ خود وہ فیصلہ کریں گے، ہم نہیں کر رہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ ظاہر بات ہے کہ عربی کی ظاہر بات ہے کہ اصطلاحات اس طرح استعمال ہوئی اس کے اندر، تو اعلیٰ حضرت نے جب ترجمہ کیا، اچھا یہ کیا ہے کہ وہ یعنی یہود نصارہ مکر و فریب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ جو مکر کر رہا ہے، ترجمہ کیا ہونا چاہیے اللہ کے لیے اردو میں کیا لفظ استعمال ہم کریں، فرماتے ہیں اللہ خفیہ تدبیر کرتا ہے۔ اسی لفظ مکر کا ترجمہ اللہ کی شان مطابق جو آ رہا ہے وہ آ رہا ہے تدبیر۔ وہ جب تدبیر آ رہا ہے وہ مکر کرتے ہیں اپنے اس میں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تدبیر فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑا خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ اب اس میں الوہیت کو انہیں پورا خیال کرتے ہوئے وہ منشا اللہ تعالیٰ کی منشا یہ ہے نا کہ بھائی اللہ وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ خفیہ تدبیر فرما رہا ہے اس طرح۔ تو اب یہ آپ سوچئے کہ اعلیٰ حضرت نے اب یہ مقام سے میں نے ایک جگہ بیان کیا ہے، کم از کم کرنا 15-20 آیتیں ایسی ملیں گی کہ جہاں پر لوگوں نے یہ ترجمہ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ سب سے بڑا مکر و فریب کرنے والا ہے۔ اب یہ ایک مسلمان سوچ نہیں دیتا۔ ایسی ایک مثال آپ کو اور دے دوں، اور وہ رسالہ سے متعلق دے دیتا ہوں۔ وہ جیسے کا ضالن فہدہ، لفظ ضالن آیا، ضالن کے عام معنی گمراہی کے ہیں لغت کے اندر۔ اب لغت میں اگر ضالن کے معنی گمراہی کے ہیں تو کچھ اور معنی بھی تو ہیں۔ جب عربی اور وہ بھی قرآن کا ترجمہ کر رہے ہوں گے تو ہم ایک لفظ کے تمام معنی سامنے رکھیں، تمام رکھنے کے بعد ہم یہ دیکھیں گے اب اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے کس کی نسبت سے فرما رہا ہے، اس کے کیا معنی آنا چاہیے، یہ بات آئے گی نا۔ یہ بات ہے حضور کے حوالے سے، وہ جب ضالن فہدہ
یہ حضور کی طرف نسبت ہو رہی ہے. تو مترجمین جو میں نے نام لیا آپ کے، انہوں نے ترجمہ کیا کہ اے محمد آپ گمراہ تھے، ہم نے آپ کو گمراہی سے بچایا. اب دالان کا ترجمہ گمراہ ہے، لیکن کیا حضور کے لیے گمراہی کا لفظ مناسب ہو سکتا ہے؟ معاذ اللہ. مترجمین نے کر دیا. اب ظاہر بات ہے کہ وہ دھوکہ کھا گئے لغت میں اندر، یا ان کا علم اور مطالعہ بہت کمزور تھا، بہت کم تھا. اگر وہ علم کا مطالعہ رکھتے زیادہ ہوتا اور لفظ دالن کے دیگر معنی اپنے ذہن میں رکھتے تو کبھی یہ ترجمہ نہیں کرتے. یا پھر یہ میرا قیاس ہے کہ دل میں ان کے شاید کوئی کجی تھی جس وجہ سے ترجمہ کر گئے. یہ اللہ بہتر جانتا ہے، میں الزام نہیں لگا رہا. لیکن جب اعلیٰ حضرت کا ترجمہ آپ دیکھیں گے، آپ پڑھیں جا کے اسی کا، تو اب دالن کے معنی یہ بھی کسی کی محبت میں بہت زیادہ وارفتہ ہو جانا، یعنی محبت میں بہت آگے چلے جانا. جب ہوتا ہے ترجمہ ہے دالن ہے، یعنی کہ اس کے اندر بہت زیادہ جب آ جاتی ہے بات اس کی رغبت کی، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو اپنی محبت میں وارفتہ پایا، ڈوبا ہوا پایا. اب کہاں حضور کی نسبت یہاں پر ہے کہ آپ کو محبت ڈوبا پایا اور کہاں گمراہ پایا؟ واقعہ یہ تھا کہ کچھ عرصے کے لیے آپ سنتے ہیں نا کہ وحی کا آنا رک گیا. اب وحی کا آنا رک گیا تو اب اس میں معاذ اللہ کیا حضور گمراہ ہو جائیں گے؟ اب حضور اس وارفتگی میں ہے کہ بس جلد سے وحی آ جائے، جلد سے وحی آ جائے، اس وارفتگی میں ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں، ترجمہ کرنے والے کر رہے ہیں کہ آپ گمراہی تھے. تو اب اعلیٰ حضرت نے پھر وہاں پر رسالت کو سنبھالا اور لفظ دالن کا ترجمہ یہ کیا کہ ہم نے آپ کو اپنی محبت میں وارفتہ پایا تو اپنی راہ دی. تو ظاہر بات ہے کہ معاذ اللہ گمراہی کی بات تھوڑی بھی راہ دی ہے. اگر معاذ اللہ یہ ترجمہ کوئی کر بھی رہا ہے، کر چکا ہے، یہ سوچے کہ کیا نبوت کے بعد وہ گمراہ ہوئے؟ یہ تو نبوت کی بات کی ہے نا، یہ نبوت سے پہلے کی تو نہیں ہے، یہ تو نبوت کی بات کی بات ہے. اب وہ وحی کو تو جب نبوت کے اندر کی بات ہے تو نبوت کے اندر رہتے ہوئے کوئی نبی گمراہ نہیں ہو سکتا، یہ سوچنا چاہیے مترجم کو. لیکن بہرحال دو ترجمہ ہے، اس لیے میں نے ایسے 20 مقامات کی میں نے نشاندہی کی ہے. پھر بہت ساری سائنٹیفک آیات ہیں، اس کا میں نے ترجمہ کمپریزن کیا ہے. تو اس لیے میں نے جب اپنی 4-5 سالی محنت کے بعد اس کو دیکھا تو آخر میں نے یہی کنکلوڈ کیا تھا کہ اردو زبان کے اندر اگر کوئی اعلیٰ ترین ترجمہ جو تمام بے ادبی سے پاک ہو، وہ صرف اور صرف کنز الایمان ہے. پھر اس کے اندر آپ سمجھ لیجیے کہ اگر اس کی لغت بنائی جائے، اس کی اگر فرنگ بنائی جائے، تو جتنے اس کے اندر محاورے ملیں گے، جتنے اندر اس کے الفاظ ملیں گے، شاید کسی دوسرے ترجمے کے اندر نہ ملے. تو یہ اس کی خوبیاں ہیں، اور جس کی وجہ سے اعلیٰ کا ترجمہ جو ہے الحمدللہ اتنا معروف ہے کہ شاید ہی کوئی دنیا کا کونا ایسا ہو کہ جہاں پر کنز الایمان نہ پڑھا جاتا ہو یا نہ پہنچا ہو. اب پڑھنے والوں پر ہے کہ اس کو پورا پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں، اور جب اس کو پورا پڑھیں گے اور ایک ذرا سا کمپریزن کے لیے دوسرا ترجمہ ساتھ میں رکھ لیں، کمپریزن آپ خود کر لیجیے گا، آپ کو نظر آ جائے گا کہ ادب الوہیت کہاں پہ ملے گی، پھر قرآن کریم میں صحیح منشا کہاں ملے گی آپ کو. تو وہ صرف کنز الایمان کے اندر ہے، اور یہ ان کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے جو کرے گئے ہیں. آج تقریباً سمجھ لیے کہ ایک صدی گزر گئی ہے اور یہ ترجمہ قرآن جو الحمدللہ معروف ہے. پروفیسر ڈاکٹر مجید اللہ قادری صاحب نے جس وضاحت سے، جس بلاغت سے اس کو پوری طرح سمجھایا ہے کہ کنز الایمان کے ترجمے میں اور دوسرے ترجموں میں کیا فرق ہے، اور جس میں جو ایلیمنٹ سب سے امپورٹنٹ میرے حساب سے پروفیسر صاحب نے کہا ہے وہ ہے روحانیت کا. اور روحانیت پیدا ہی تب ہوتی ہے جب عشق محمدی دل میں ہوتا ہے. تو کنز الایمان کو پڑھنا اور اس کو سمجھنا نوجوان نسل کے لیے بہت ضروری ہے اگر ہم نے صحیح ترجمہ پڑھنا ہے، جو کہ ایک سائنسدان، لنگوسٹک اور بہت سارے علوم پہ دسترس رکھنے والا عالم دین کرتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جان رحمان پہ